الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الابتح التحام السيد وبحر السراج المضي الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض الطيبة المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين والشفيع المذنبين مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي فاطمة محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المقربين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك الله تعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وهو الأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. محترم سامعین کرام ذوی الاحترام، محترم سامعین کرام ذوی الاحترام، ماتم داران سید الشہداء موالیان حیدر کرار، سوگواران مظلوم کربلا، مسلسل آپ ماشاءاللہ سے مجلسیں سن رہے ہیں، کر رہے ہیں. اس حقیر کو بھی آپ نے مولا کی بارگاہ میں کچھ نذرانے عقیدت پیش کرنے کا موقع دیا. سب سے پہلے مولا کا شکر ادا کرتا ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھ جیسے ناچیز کو اس بلندی پر جگہ دی تاکہ میں اہل بیت علیہم السلام کے ذکر کے ذریعے سے آپ کے دلوں میں محبت اہل بیت کے نور کو کسی حد تک منتقل کر سکوں. سب سے پہلے گزارش آپ حضرات سے کرنا ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بات کرنے میں مزہ آئے، آپ کو سننے میں مزہ آئے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ میں نے کل بھی میں بھول گیا اور آج بھی میں نے یہ چیز دیکھی کہ جب مرثیہ ہو رہا ہو یا سلام ہو رہا ہو تو بڑے سے بڑا عالم بھی آ جائے اپنی جگہ سے نہ اٹھا کریے، کیونکہ یہ عزاداری کے ادب کے خلاف ہے. ہم چاہے جتنے بڑے عالم ہو جائیں، ہم اہل بیت کے چھوٹے سے خادم ہیں. جب اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہو تو اس میں کسی بھی بڑے کا احترام شامل نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا جب مرثیہ ہو مولانا آئیں، آنے دیے. کوئی بہت بڑا فقیہ نہیں آ گیا ہے. جب اہل بیت کی بات ہو تو اہل بیت سے بڑا کوئی نہیں ہے. لہٰذا آپ مرثیہ ہو، سلام ہو، سوز ہو رہا ہو، کوئی سے بڑا بھی عالم آ جائے اس میں خلل واقع نہ ہو. میں نے دیکھا کہ آپ نے میرے اسلام میں صلوات پڑھی، کوئی آپ کی محبت پہ اشکال نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن عزاداری کے ادب کے خلاف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عزاداری کے ادب کے خلاف ہے، کیونکہ اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے. لہٰذا اپنا سارا ذہن اس ذکر پہ لگائیے. عالم آ رہا ہے، آ کے بیٹھا ہے، بعد میں آپ صلوات پڑھیے، وہ چلے گا. لیکن سلام کے درمیان کھڑے ہو کر یا بیچ میں صلوات پڑھ کے اس چیز کو ذرا سا بھی وقفہ، یہ چیز مناسب نہیں ہے. صلوات محمد والے محمد پر. میں نے کل آپ کے سامنے اس آیت کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کی تھیں اور بہت معذرت چاہتا ہوں کہ کل تھوڑا سا غلط فہمی کی بنیاد پر آپ کے موضوع کو تشنا چھوڑ دیا اور آپ لوگوں کی پیاس کو بجھا نہیں پایا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. عزیزان محترم، میں نے جس آیت کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اور انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ اسی آیت کے ضمن میں تھوڑی سی باتیں آپ تک پہنچاؤں. سورہ شورا آیت نمبر 23، جس میں خدا فرما رہا ہے کہ اے رسول ان سے یہ کہیے کہ اگر تم مجھے اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو تم میرے قرابت داروں سے مودت کرو. مودت اور محبت میں نے فرق بتایا تھا کل. مودت اور محبت میں فرق اور بھی ہیں.
میں نے کل عرض کیا کہ محبت اچھائی سے بھی ہو سکتی ہے، برائی سے بھی ہو سکتی ہے، محبت کافر سے بھی ہو سکتی ہے، منافق سے بھی ہو سکتی ہے، مومن سے بھی ہو سکتی ہے، مسلمان سے بھی ہو سکتی ہے، محبت غرض کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے، بے غرض بھی ہو سکتی ہے، محبت لالچ میں بھی ہو سکتی ہے، خلوص کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، محبت اعتبار کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، بلا اعتبار بھی ہو سکتی ہے، محبت بلا شعور بھی ہو سکتی ہے، باشعور بھی ہو سکتی ہے، محبت علم کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، جہل کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے، محبت دانائی میں بھی ہو سکتی ہے، بے شعوری میں بھی ہو سکتی ہے، دیوانگی میں بھی ہو سکتی ہے، محبت دانائی میں بھی ہو سکتی ہے، جان بوجھ کر بھی ہو سکتی ہے، نہ جانتے ہوئے بھی ہو سکتی ہے، محبت جہالت کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے، علم کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے۔ محبت میں بڑے مراحل ہیں، لیکن مودت میں مراحل یہ ہے کہ مودت جہاں ہوگی وہاں اثر ظاہر ہوگا۔ محبت کبھی بھی برائی سے نہیں ہو سکتی، محبت ہمیشہ ایمان سے ہوگی یا کل ایمان سے ہوگی، مودت یا ایمان سے ہوگی یا کل ایمان سے ہوگی۔ مودت میں غرض شامل نہیں ہوگی، وہ بے غرض ہوگی، خلوص کے ساتھ ہوگی۔ محبت مودت دل سے ہوگی۔ محبت میں جدائی ہو سکتی ہے، مودت میں جدائی نہیں ہو سکتی۔ مودت میں لازم و ملزوم ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ آئیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ آپ کہیے مولانا آپ نے دعویٰ کر دیا، دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ کو تاریخ سے دیتا ہوں۔ آئیے شب عاشور کا منظر ہے، عاشور کی شب ہے، تاریخی رات ہے۔ حسین نے آواز دیا عباس چراغوں کو بجھا دو، عباس چراغ بجھا دو۔ چراغ بجھ گئے۔ حسین نے آواز بلند کی جسے جانا ہو چلا جائے، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کو تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ اس کے بعد امام حسین نے آواز دی عباس چراغ جلا دو۔ اب چراغ جلایا۔ منظر کیا ہے؟ جو جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رہا، جو جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رہا۔ بس منظر تھوڑا سا یہ بدلا کہ ابھی تک تلواریں نیام میں تھیں، اب تلواریں گردن پر ہیں، اور حسین سے کہہ رہے مولا اگر آپ اجازت دیں تو اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹ لیں، لیکن آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ میں پوچھوں اے اصحاب حسین کیوں نہیں جاتے؟ جب حسین نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے تو کیا تمہیں جنت حسین پر، حسین کے وعدے پر بھروسہ نہیں ہے؟ کہ نہیں، ہمیں حسین پر بھی بھروسہ ہے، حسین کے وعدے پر بھی بھروسہ ہے، لیکن ہم حسین کو چھوڑ کر اس لیے نہیں جا رہے ہیں تو کہ ہم حسین کی محبت میں نہیں آئے ہیں، مودت میں آئے ہیں۔ اور مودت کا قانون یہ ہے کہ جہاں محبوب رہتا ہے وہی محب ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ قانون یہ ہے مودت کا کہ جہاں محب ہوگا وہاں محبوب ہوگا، جہاں محبوب ہوگا وہاں محب ہوگا۔ یہ مودت کا پہلا قانون۔ مودت میں، محبت میں شک بھی ہو سکتا ہے، یقین بھی ہو سکتا ہے، لیکن مودت میں شک نہیں ہوتا، مودت میں یقین ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایک یقین آپ کو حسین ابن علی پر اصحاب حسین کا ملا۔ ایک یقین آپ کو دکھاتا ہوں حسین ابن علی کا۔ کیا یقین ہے؟ جتنا یقین اصحاب حسین کو امام حسین پر نہیں تھا، اس سے کہیں زیادہ یقین مولا حسین کو مولا عباس پر تھا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جس عباس سے حسین نے چراغ بجھانے کو کہا، اسی عباس سے حسین نے چراغ جلانے کو کہا۔ کاش کہ آپ پہنچ جائیں۔ حسین نے جس عباس سے کہا کہ عباس چراغ بجھا دو، اسی عباس سے کہا عباس چراغ جلا دو۔ مولا عباس سے ہی کیوں کہا؟ اس لیے کہ حسین کو یقین تھا سب جا سکتے ہیں، عباس نہیں جا سکتا۔ اب سمجھے امام صادق نے کیوں کہا کان عمون العباس صلب الایمان و نافذ البصیرہ، کہ ہمارے چچا عباس ایمان کی صلب اور نافذ البصیرہ تھے۔ صلب کے کیا معنی ہے؟ صلب کے عربی زبان میں 3 معنی بیان ہوئے ہیں۔ ایک معنی ہے ریڑھ کی ہڈی کے، ایک معنی ہے عصا کے، ایک معنی ہے مضبوطی سختی کے۔ امام فرما رہے ہیں میرے چچا عباس ایمان کی صلب نافذ البصیرہ ہیں۔ مولا عباس کی معرفت پہچانیے۔ عباس ایمان کی صلب کا نام ہے،
صلب کے ایک معنی ریڑھ کی ہڈی کے، توجہ رکھیے گا، ریڑھ کی ہڈی کے، ریڑھ کی ہڈی کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ریڑھ کی ہڈی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان چاہے جتنا مضبوط، قوی، لہیم شہیم ہو، لیکن اگر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ذرا سا بھی، ذرہ برابر بھی گیپ آ جائے، لہیم شہیم انسان، ذرہ برابر بھی اگر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں کوئی مشکل، کوئی پرابلم آ جائے، اس انسان کی ساری طاقت، ساری جسمانیت، ساری قوت ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی جو 100 کلو ویٹ اٹھا رہا تھا، وہ ریڑھ کی ہڈی میں نقص کی وجہ سے اتنا محتاج ہو گیا کہ اپنے بستر سے خود اٹھ بھی نہیں سکتا۔ یہ ریڑھ کی ہڈی کا فائدہ ہے، یعنی ریڑھ کی ہڈی انسان کے جسم کا قوام ہے۔ امام فرما رہے ہیں میرے چچا عباس ایمان کی صلب ہے۔ صلب کا ایک معنی ہے ریڑھ کی ہڈی۔ جیسے بغیر ریڑھ کی ہڈی کی صحت کے انسان اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا، اپنی جگہ پہ سالم نہیں رہ سکتا، اپنی صحت میں نہیں رہ سکتا، ویسے بغیر عباس کے ایمان نہیں چل سکتا۔ اب سمجھے امام حسین کربلا میں عباس کو کیوں لے کر آئے تھے؟ اس لیے کہ عباس کی بنیاد پر کربلا کا قوام تھا، کربلا کی ساری بنیاد مولا عباس کے کاندھوں پر تھی۔ اس لیے حسین نے عباس کو جنگ کی اجازت نہیں دی کہ اگر جنگ ہو جاتی تو نقشہ بدل جاتا۔ حسین کو نقشہ کچھ اور پیش کرنا تھا، حسین کو نقشہ کچھ اور پیش کرنا تھا۔ ایک معنی ریڑھ کی ہڈی، ایک معنی ہے سختی۔ مولا عباس اس ایمان کی سختی پر تھے، اس بلندی پر تھے کہ امام حسین نے اگر اشارہ کیا ہے تو عباس نے اس اشارے کی کبھی بھی مخالفت نہیں کی۔ میں نے کیا کہا؟ مودت اثر مانگتی ہے۔ مولا عباس سے پہچانیے، مولا عباس سے سیکھیے مودت کا طریقہ۔ مودت یہ نہیں ہے کہ ہم مولا سے محبت کریں، مولا جو چاہیں وہ کہیں اور ہم اس کی مخالفت کریں۔ مودت اثر مانگتی ہے۔ مولا عباس سے سیکھیے مودت کا طریقہ کہ مولا عباس نے اس جذبات کے عالم میں حالات ہوں اور ہم مولا عباس سے مولا کی کوئی توہین کر رہا ہو، ابھی ان حالات میں بھی دیکھیے امام کی کوئی توہین کر رہا ہو، آپ برداشت کر پائیں گے؟ آپ مولا عباس سے چاہنے والے تو نہیں ہیں نا، مولا عباس سے زیادہ تو آپ حسین کو نہیں چاہتے، لیکن امام حسین کے سامنے امام حسین سے بد کلامی ہو رہی ہے۔ عباس کھڑے ہوئے ہیں، لشکر یزید کہہ رہے ہیں کہ حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہے، اطاعت۔ حسین تمہاری نماز کا فائدہ نہیں۔ جناب ذوالفقارین بڑھے، مولا عباس نہیں بڑھے۔ جناب ذوالفقارین اپنے جذبات کے ساتھ آگے بڑھے اور کہا تیری نماز قبول ہے، حسین کی نماز قبول نہیں۔ جنگ کے لیے گئے، عباس وہیں کھڑے رہے، عباس نہیں ہلے۔ مولا عباس چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن حسین کا اشارہ نہیں، اس لیے کھڑے ہوئے۔ آخری مرحلے میں امام حسین کی غربت کو دیکھا۔ یہ صرف مصائب نہیں ہیں، یہ مولا عباس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نافذ البصیرہ، بصیرت میں اتنا زیادہ راسخ ہو گئے تھے کہ اس وقت امام حسین نے مولا عباس سے کہا عباس تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے، جنگ کے لیے نہیں گئے۔ تلوار امام حسین نے توڑ دی، عباس کھڑے ہیں کہ آخر حسین حکم کیا دیتے ہیں۔ اب مولا حسین کہنے عباس جاؤ پانی لے کر آؤ، پانی لے کر آؤ، جنگ نہیں کرنا ہے۔ مولا عباس پانی لینے گئے ہیں اور پانی لے کے آ رہے ہیں، جنگ نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کی اطاعت، یہ معرفت، اور اس معرفت کے پہنچنے کے بعد امام فرما رہے ہیں زیارت مولا عباس میں کہ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ من جہل حقک۔ خدا لعنت کرے جس نے آپ کو قتل کیا اور اس پر لعنت کرے جس نے آپ کے حق کو نہیں پہچانا۔ مولا عباس کی معرفت اگر کسی نے حاصل نہیں کی تو امام فرما رہے خدا کی لعنت ہو اس پر جس نے عباس کے حق کو نہ پہچانا۔ جو آپ کے حق سے جاہل رہا اس پر لعنت ہے۔ عباس معصوم بن نصوص نہیں ہے، معصوم ہیں، عصمت صغرا پہ فائز ہیں لیکن عصمت کبریٰ پہ نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے معصوم پیدا نہیں ہوئے،
لیکن اس کے بعد بھی امام نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد بھی امام فرمان ہے جس نے عباس کو نہیں پہچانا اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اب سوچئے کہ جس عباس کو نہ پہچاننے پر امام لعنت کر رہے ہیں، اگر کوئی امام معصوم کو نہ پہچانے تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ اسی لیے امام نے رسول نے فرمایا نا، من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ کون سی معرفت آپ کو چاہیے عزیزان محترم؟ کون سی معرفت چاہیے؟ کیا معرفت سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ جانیے کہ امام کہاں پیدا ہوئے، کس سن میں شہید ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، ماں کون تھیں، باپ کون تھے، دادا کون تھے، خاندان کون سا تھا؟ یہ معرفت مراد ہے؟ نہیں، یہ معرفت مراد نہیں ہے۔ معرفت سے مراد یہ معرفت مراد ہے کہ امام کے صفات کیا ہیں، امام کے اختیار کیا ہیں، امام کی فضیلت کیا ہے، یہ معرفت ضروری ہے۔ اگر یہ معرفت نہیں ہے تو انسان جاہلیت کی موت مرے گا۔ امام کی معرفت، یہ معرفت امام کہاں سے حاصل ہوگی آپ کو؟ یہ سب کے سب مودت کے اثرات ہیں کہ اگر انسان اہل بیت سے مودت کر رہا ہے تو اس پر واجب ہے کہ امام کو پہچانے، اہل بیت کو پہچانے۔ کیسے پہچانے گا اہل بیت کو؟ اہل بیت کو ایسے پہچانے گا کہ اہل بیت کے فضائل سنیں، اہل بیت کی فضیلتوں کو سنیں، ان کے مناقب کو سنیں، تاکہ دل میں اہل بیت کی محبت پیدا ہو، اہل بیت کی محبت پیدا ہو۔ آج دیکھیے زمانہ غیبت، یہ زمانہ غیبت جو ہم بہت آسانی سے جی رہے ہیں، یہ ہماری زندگی جاہلیت کی زندگی ہے، جاہلیت کی زندگی ہے۔ اور اگر ہم اسی حالت میں مر گئے تو ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ کفر کی موت مر جائیں، کفر کی موت مر جائیں۔ امام سے پوچھا مولا جاہلیت کی موت جو مراد ہے یہاں پر، من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ، جاہلیت کی موت سے کیا مراد ہے؟ کیا انسان اس عالم میں مر گیا کہ اپنے امام کو نہیں پہچانا، یہ مراد ہے؟ امام نے فرمایا نہیں، جاہلیت کی موت سے مراد کفر کی موت مراد ہے، دور جاہلیت کی موت۔ اگر کوئی انسان دور جاہلیت کی موت میں مر جائے تو وہ جنت نہیں جا سکتا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر انسان جاہلیت کی موت مر جائے تو کفر کی موت مر رہا ہے۔ کفر کی موت کے بعد انسان کے لیے جہنم کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہ معرفت کب حاصل ہوگی ہمیں؟ جب ہم اہل بیت علیہم السلام کے مناقب اور فضائل کو پڑھیں، سنیں۔ آج ہمارے یہاں ایک چیز رائج ہو رہی ہے، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس کو سوال کرنا ہو، جس کو بحث کرنا ہو، وہ مجھ سے کر سکتا ہے، میں حاضر ہوں، کہیں بھاگ نہیں رہا ہوں، جو کہ الحمدللہ لا فتح کا ماننے والا ہوں، لا پتہ کا ماننے والا نہیں ہوں۔ الحمدللہ کرار کی اولاد میں سے ہوں، فرار کی اولاد میں سے نہیں ہوں۔ امام فرما رہے ہیں کہ معرفت ضروری ہے۔ کیسے معرفت ہوگی؟ فضائل، محبت اہل بیت کیسے پیدا ہوگی؟ امام فرما رہے ہیں رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا اس پر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ پوچھا گیا مولا کیف یحیی امرکم، مولا آپ کا امر کیسے زندہ کیا جائے گا؟ امام نے فرمایا یتعلم علومنا ویعلم الناس، ہمارے علم کو سیکھے اور سکھائے۔ پھر امام فرماتے لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگ ہمارے کلام کے حسن کو پہچان جائیں تو ہماری اطاعت کریں، ہماری اتباع کریں۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ممبر پہ؟ آج آپ دیکھیے، خود ملاحظہ کریے گا، اس کے بعد آپ میری بات پہ یقین کریے گا۔ ممبر پہ قال الصادق قال الباقر کے علاوہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے عوام کو، کوئی فائدہ نہیں۔ اب آپ کہیں مولانا وہ بھی ہمیں ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر حالات میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مثال کے طور پر ابھی آپ کے بھوپال میں مشورہ پڑھ رہا ہوں، بھوپال میں دنگا ہو جائے، بھوپال میں دنگا ہو گیا، میں ممبر پہ آ کے بھوپال کے دنگے کی تحلیل کرنے لگوں کہ وہ دنگا کیوں ہوا، لڑائی کیوں ہوئی، کس نے کروائی، کیوں ہوئی، اس کا کوئی فائدہ ہے آپ کو؟ آپ کہیں مولانا وہ تو ہم خود بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم پتہ کر سکتے ہیں، بعد میں پتہ ہو جائے گا۔ نیوز پڑھنے سے آپ کو کون سا ثواب مل رہا ہے؟ ثواب آپ کو کہاں ملے گا؟ جہاں ذکر اہل بیت ہو۔ امام فرما رہے جب ہمارا ذکر ہوتا ہے، اگر 3-4 بندے بیٹھے ہوں اور ہمارا ذکر کر رہے ہوں اور ہمارے فضائل بیان کر رہے ہوں تو فرشتے جو فضا میں پرواز کرتے ہیں وہ فرشتے رک جاتے ہیں
اور کہتے ہیں بس یہی ہماری منزل ہے، اور جو ہمارے فضائل بیان کر رہا ہوتا ہے اس کو دہراتے ہیں، اور اس مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ ہمارے ذکر کی فضیلت یہ، امام فرما رہے ہمارے ذکر کو زندہ کرو، اس لیے کہ ہمارے ذکر کے زندہ کرنے سے تمہارے دل زندہ ہوں گے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں جب سب کے دل قیامت میں مردہ ہو چکے ہوں گے تو تمہارے دل زندہ ہوں گے، اور قیامت کے دن یہ ہے کہ جو اس دنیا میں نابینا ہے وہ اس دنیا میں بھی نابینا ہوگا۔ امام سے پوچھا مولا کون سی بینائی مراد ہے اور کون سی نابینائی مراد ہے؟ امام نے فرمایا جس کے دل میں ہماری محبت ہوگی وہ قیامت کے دن بینا ہوگا، اور جس کے دل میں ہماری محبت نہیں ہوگی وہ قیامت کے دن دل کا اندھا ہوگا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے جو یہاں اندھا ہوگا وہ وہاں بھی اندھا ہوگا، یعنی جو یہاں پر ہماری دشمنی میں مرے گا وہ وہاں بھی ہمارا دشمن اٹھایا جائے گا، اور ہمارا دشمن جو ہوگا وہ جہنم میں ہوگا، جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اس محبت کی قدر کو جانیے، یہ محبت اتنی آسان نہیں ہے۔ یہ مودت جو اللہ نے ہمارے دلوں میں رکھی ہے، مودت کا ایک صفت یہ ہے مودت کی کہ مودت خدا کی طرف سے ہوتی ہے، مودت خدا کی طرف سے ہوتی ہے، خدا القاء کرتا ہے۔ کون سی محبت؟ اہل بیت کی محبت۔ امام فرما رہے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ ومن اراد اللہ بہ السوء یجعل فی قلبہ بغض الحسین وبغض زیارتہ، کہ جب خدا کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت اور حسین ابن علی کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے، اور جب خدا کسی بندے کے لیے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کا بغض اور حسین کی زیارت کا بغض ڈال دیتا ہے۔ یہ کب ڈالتا ہے خدا؟ جب انسان کے اندر وہ لائقیت ہو۔ کب انسان کے اندر لائقیت ہوگی؟ جب انسان اپنے آپ کو دل کو پاک رکھے۔ دل کب پاک ہوگا؟ محبت اہل بیت سے، فضائل اہل بیت سے۔ ان فضائل کو سننے کا میں نے آپ کے سامنے کل عرض کیا کہ مولا علی کی فضیلت سننے کا کیا فائدہ ہے؟ آنکھ سے کیا اس کا بھی ثواب، کان سے سنی فضیلت اس کا بھی ثواب، زبان سے بیان کیا اس کا بھی ثواب، ذہن میں سوچا اس کا بھی ثواب۔ یہ کیوں اللہ نے اتنے فضائل رکھے ہیں؟ کیونکہ خدا لطف کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں پر اہل بیت کے ذریعے سے، اور ہر چیز کا معیار اللہ نے اہل بیت کو رکھا ہے، ہر چیز کا۔ جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک کی نبوتوں کا معیار اہل بیت ہے، اور ان اہل بیت علیہم السلام میں اس مودت میں سب سے بارز مصداق جناب فاطمہ زہرا ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا کی ذات اللہ نے نیند تو نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ صلی اللہ محمد والے محمد پر۔ دیکھیں میری خطابت کا جو اصول ہے، اب مجھے نہیں پتا کس کو پسند آئے کس کو نہیں، میری خطابت کا اصول ہے روایات، صرف اور صرف روایات پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ صرف اور صرف احادیث پڑھوں، اپنے الفاظ میں کم استعمال کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے جملے سننے سے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مزہ آئے گا، لیکن جب میں کلام اہل بیت آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کلام اہل بیت کا اثر ہے، وہ نور ہے۔ زیارت جامعہ میں آپ پڑھیے کلامکم نور، اہل بیت آپ کا کلام نور ہے، اور جب نور دل میں جاتا ہے تو دل نورانی ہو جاتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا کلام نور ہے، علم ہے، اور قرآن اور اللہ فرما رہا ہے، معصوم فرما رہے ہیں العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم نور ہے، اس نور کو خدا جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ اور امام فرما رہے کلامکم نور، اس کا مطلب اہل بیت کا علم نور ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ روایات، غیبت کے زمانے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ روایات پہ فوکس کرنا ہے۔ معرفت اہل بیت کے لیے سب سے بہترین ذریعہ کلام اہل بیت ہے۔
میرے ذریعے سے آپ امام کو نہ پہچانیے. باخدا بتا رہا ہوں, ممبر کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے امام کو, معصوم کو مجھ جیسے طالب علم اور ہم جیسے ناقص العقل کے ذریعے پہچانا, گمراہ ہو جائیے گا, گمراہ ہو جائیے گا. اہل بیت کو اہل بیت کے ذریعے پہچانیے, اس لیے کہ اہل بیت نور ہیں اور نور کی معرفت نور کروا سکتا ہے, اس لیے کہ نور کو کبھی خاک نہیں پہچان سکتا. نور اہل بیت ہیں, اہل بیت کی حقیقت اہل بیت بتائیں گے, ہم جیسے کچھ نہیں بتا سکتے. اما جب ہم جیسے اہل بیت کے در کے فقیروں جیسے فقہا کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے تو امام کی معرفت کیا کروائیں گے؟ جب ہم اہل بیت علیہ السلام کے در کے فقہا, جو اہل بیت کے در سے چھوٹے سے خادم ہیں, یہ مراجع, جب ہم ان کو نہیں پہچان سکتے, ان کو نہیں پہچانوا سکتے, تو ہم اہل بیت کو پہچانوائیں گے؟ آپ ہمارے ذریعے اہل بیت کو پہچانیے گا, اہل بیت کو اہل بیت کے ذریعے پہچانیے. یہ جو زیارتیں آپ کے سامنے معصومین نے اتنی لمبی لمبی دی ہیں, یہ کیوں دی ہیں؟ کب مولا کے سلام کرنے کے لیے. روایات میں ہے کہ انسان جب امام حسین کو زیارت کرنا چاہے اور ثواب امام حسین کی زیارت کا ثواب حاصل کرنا چاہے, امام حسین کی گنبد کی طرف رخ کر کے دور سے بھی کہہ لے صلی اللہ علیہ و عبداللہ, صلی اللہ علیہ و عبداللہ, صلی اللہ علیہ یا عبداللہ, اسے زیارت امام حسین کا ثواب مل جائے گا. مولا جب اتنی 3 جملوں میں زیارت کا ثواب مل رہا ہے تو یہ گھنٹہ گھنٹہ بھر کی زیارتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ تاکہ انسان جب ان زیارتوں کو پڑھے تو اس کی معرفت, اس کے دل میں ہماری محبت و معرفت پیدا ہو, تاکہ انسان گمراہی سے محفوظ رہے. یہ جو زیارت جامعہ, زیارت وارثہ, زیارت غدیر امام نے تعلیم فرمائی, ان کے حالات پڑھیے. کن حالات میں امام نے زیارت تعلیم فرمائی ہیں؟ کیونکہ امام اس وقت کھل کر تبلیغ نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ امام پر نظریں تھیں حکومتوں کی. اب امام اپنے عقیدوں کو کیسے پہچانوائیں؟ اس دور میں 10 عقیدے بن رہے تھے, 10 دین بن رہے تھے, کئی ایک فقہ تھیں. اب لوگوں کے بارے میں بحث ہو رہی تھی کہ علی افضل ہے کہ کون افضل ہے. تو امام نے اس زیارت اربعین اور زیارت غدیر کے ذریعے سے, زیارت جامعہ کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, ایک شیعہ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. لہذا زیارتوں کا ترجمہ پڑھیے, زیارت جامعہ کا ترجمہ پڑھیے, زیارت عاشورہ کا ترجمہ پڑھیے, تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. یہ تقیہ کا دور ہے بھی نہیں بھی ہے, کسی حد تک ہے کسی حد تک نہیں ہے. ہمارے لیے حالات اتنے سازگار ہیں الحمدللہ کہ ہم اپنے عقائد کو کھلم کھلا بیان کر سکتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. وہ حالات ہمارے لیے اب نہیں ہیں. لہٰذا اہل بیت علیہ السلام کے عقائد پر فوکس کرنا ہے ہمیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. معرفت امام کیسے حاصل ہوگی؟ آپ پورے سال تو ہم سے نہیں سن پائیں گے نا معرفت امام. اس لیے زیارتیں پڑھیے تاکہ آپ کے دل میں معرفت اہل بیت پیدا ہو, محبت اہل بیت پیدا ہو. آج ایک مجھے چلیے کہ بس فضائل بہت ہو گئے اور اب جو ہے وہ اصلاح کی بات کریے, اصلاح کی بات, بالکل اصلاح کی بات کریے. لیکن کون سی اصلاح؟ پہلے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ہو, پھر عمل کی اصلاح. آپ کہیے مولانا تو عجیب لے کر آئے چیز. اصل دین کیا ہے؟ اصول دین, دین کی بنیاد. جس انسان کی بنیاد ہی کھوکھلی ہو اس کی عبادتوں کا کیا فائدہ؟ جس انسان کے جنت و جہنم کا فیصلہ عقیدے پر رکھا ہے اللہ نے. اچھا اگر عبادت سب کچھ ہے تو ایک غیر خدا کو ماننے والا نماز پڑھ لے, کیا شریعت کہتی ہے کہ جنت میں جائے گا؟ خدا کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے والا روزہ رکھے تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ کہ نہیں قبول ہوگا. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ صرف اور صرف متقین سے قبول کرتا ہے. یہ متقین کون ہیں؟ کا اس میں مراد یہ ہے کہ جس کا دل پاک ہو. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. قتل کر دیا کیوں؟ حسد کر رہا تھا. کیوں حسد کیا؟ کیونکہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی. اس کے دل میں خدا پر ایمان نہیں تھا, اس کا دل پاک نہیں تھا. جب اس نے قربانی پیش کی تو اللہ نے قبول نہیں کی. حابیل نے قربانی پیش کی, اللہ نے قبول کر لی. تو اب اس کے دل میں کیونکہ اللہ کے لیے یقین نہیں تھا, اس کا دل پاک نہیں تھا, لہٰذا اللہ نے کہا کہ میں صرف متقین سے قبول کرتا ہوں. امام نے اس کی تشریح کی کہ جس کا دل پاک ہوگا
اس سے خدا ایمان قبول کرے گا، اس سے خدا عبادتیں قبول کرے گا۔ دل کب پاک ہوگا؟ دل محبت اہل بیت سے پاک ہوگا۔ جب دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت سمائے گی تو اس کا مطلب ایمان سمائے گا۔ اب جو ایمان کی حالت میں نماز پڑھی جائے گی وہ نماز کامل ہوگی۔ اہل بیت کی محبت کے ساتھ جو روزہ رکھا جائے گا وہ روزہ قابل قبول ہوگا، جو حج کیا جائے گا وہ حج قابل قبول ہوگا، جو عبادتیں کی جائیں گی وہ عبادتیں قابل قبول ہوں گی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ دین الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ دین کیا ہے؟ حب اہل بیت، بغض دشمنان اہل بیت۔ اب آپ کہیے مولانا یہ کہاں سے لے کر آئے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ احبب فی اللہ وابغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے دشمنی کرو، اور تمہاری دشمنی تمہاری محبت دنیا کے لیے ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے کہ ہماری محبت اللہ کے لیے ہے یا ہماری دشمنی اللہ کے لیے ہے؟ بازو میں مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ نے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا اس سے محبت کرو، اس کے چاہنے والوں سے محبت کرو۔ پھر رسول نے فرمایا اس سے محبت کرو اور اس کے چاہنے والوں سے محبت کرو، چاہے وہ تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اور علی سے محبت کرو، علی کے دشمنوں سے نفرت کرو، چاہے وہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ رسول نے معیار دے دیا کہ ہر چیز کا معیار علی کی محبت ہے، اگر علی کا ہے تو تمہارا ہے، اگر علی کا نہیں ہے تو تمہارا نہیں ہے، اس لیے کہ ہر چیز کا معیار علی ابن ابی طالب ہے۔ اسی لیے مولا کائنات کو میزان الاعمال کہا گیا ہے، حق اور باطل کا معیار علی ابن ابی طالب ہے۔ جو علی کے ساتھ ہے وہ ہمارا ہے، جو علی سے دور ہے وہ ہمارا ہو کر بھی ہمارا نہیں ہے۔ معیار اہل بیت ہیں۔ اسی لیے رسول نے فرمایا ہے الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ یہ مت دیکھو کہ لوگ کدھر ہیں، یہ دیکھو علی کدھر ہیں۔ رسول نے فرمایا اے ابو ذر اگر پوری دنیا ایک طرف ہو، علی ایک طرف ہو، تو تم دنیا کی طرف مت جانا، علی کی طرف جانا، اس لیے کہ علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کہ کبھی بھی تعداد کو دیکھ کر مت فیصلہ کریے کہ پبلک زیادہ کدھر ہے، پبلک زیادہ کدھر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہمیشہ کم لوگ ہی حق پر ہوتے ہیں، زیادہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ مولا نے فرمایا دین کا معیار لوگ نہیں ہے بلکہ دین کا معیار ہم ہیں۔ جو ہمارے قول کے مطابق چلے گا وہ حق پر ہوگا، جو ہمارے قول سے ہٹ جائے گا وہ باطل پر ہوگا۔ جو ہمارے قول سے ہٹ جائے وہ باطل پر ہے۔ امام فرمائے یا کمیل لا تاخذ الا ان نفلتکم منا، اے کمیل سوائے ہمارے کسی اور سے دین نہ لینا، شریعت ہم سے لینا، دین ہم سے لینا، اخلاق ہم سے لینا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا تعلق ہم سے بنا رہے تو ہم سے دین لینا۔ کبھی بھی اگر میں پڑھ کے جا رہا ہوں کوئی بات اور اگر اس کا کوئی حدیث اور قرآن کی آیت سے میل نہیں ہے تو وہ دین میری بات قابل قبول نہیں ہے، میرے سر پہ چاہے اتنا بڑا امام ہو۔ معیار اہل بیت ہیں۔ اگر قال الصادق قال الباقر ہے تو وہ دین ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا دین مکمل ہو جائے، اس کا ایمان مکمل ہو، تو وہ اس بات کا اقرار کرے کہ جو اہل بیت نے کہا ہے وہ میں قبول کرتا ہوں۔ جو اہل بیت نے کہا ہے وہ میں کہتا ہوں، جو اہل بیت نے کیا وہ میں کرتا ہوں۔ یہ اگر انسان کا عقیدہ ہو جائے تو اس کا ایمان مکمل ہے۔ اگر قال الصادق قال الباقر نہ ہو اور تفسیر بالرائے ہو، اگر قرآن کی کوئی آیت پڑھوں اور پڑھنے کے بعد اس کی تفسیر اپنی رائے کے مطابق کروں، اس کا ترجمہ اپنی رائے کے مطابق کروں، تو میرے لیے جہنم پکی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جہنم پکی ہے۔ کیوں؟ دین میں اگر کوئی رائے کے مطابق فتویٰ دے گا، اپنی رائے کے مطابق اگر کسی نے فتویٰ دیا تو اس نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اس لیے پرہیز کریے ان باتوں سے کہ کسی کو بھی جہنمی کہہ دینا، کسی کو بھی جنتی کہہ دینا، یہ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ فتویٰ جو ہم دے رہے ہیں اگر علم کی بنیاد پر ہے، اہل بیت کا علم، اگر اہل بیت کے علم کی بنیاد پر ہے تو وہ فتویٰ ٹھیک ہے۔
اسی لیے فتوے میں فقہا کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تاکہ انسان بغیر علم کے فتویٰ نہ دے. بغیر علم کے اگر فتویٰ دے گا تو انسان جہنم میں جائے گا, خود بھی جائے گا, دوسروں کو بھی لے کر جائے گا. وہی والا حساب ہے, ہم تو ڈوبیں گے سر, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. صلوات محمد والے محمد پر. یہ موضوع شاید آپ کے لیے خشک ہو جائے لیکن یہ چیزیں ضروری ہیں, اس لیے میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں. آپ کو خوش کر دوں گا, آپ تو خوش ہو جائیں گے, بعد میں میرے گریبان پکڑ لیا جائے گا تم نے پڑھا کیا تھا. لہذا میں زیادہ سے زیادہ روایتیں اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو غیبت کے زمانے میں کلام اہل بیت سے جوڑا جائے. اور غیبت کے زمانے میں یاد رکھیے, صرف اور صرف غیبت میں آپ کو اگر گمراہی سے کوئی بچا سکتا ہے وہ کلام معصوم بچا سکتا ہے. ممبر پہ اگر قال الصادق قال الباقر نہیں ہے تو وہ ممبر بقول امام زین العابدین لکڑی کا انبار ہے. امام نے دربار یزید میں کیا کہا کہ یزید اجازت دے میں ان لکڑیوں کے انبار پر جاؤں اور وہ باتیں کروں کہ جس میں اللہ کی رضا ہو, بندوں کے لیے اجر و ثواب ہو. اور امام نے جانے کے بعد ممبر پہ کیا کیا؟ ممبر پہ جانے کے بعد اپنے اور اپنے بابا اور اپنے دادا اور اہل بیت کے فضائل بیان کیے. امام نے اس فیض سے بتا دیا کہ اگر تمہیں کوئی ثواب مل سکتا ہے تو ہمارے فضائل میں مل سکتا ہے, ہمارے ذکر میں مل سکتا ہے. ہماری حدیثیں پڑھتے جاؤ, ثواب کماتے جاؤ. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. یہ قانون ہے عزیزان محترم. غیبت کا زمانہ بڑا سخت ہے. اب یہ جو ہم اپنی جیب سے بہت سے لوگ نظریات پیش کر جاتے ہیں, رائے پیش کر کے, عوام تو پوچھتی نہیں, ڈرا کے چلے جاتے ہیں اپنی جیب سے. جانتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ امام نے فرمایا ان لوگوں پر لعنت ہے جو اپنے علم کے ذریعے روزی کماتے ہیں. اب آپ کہیے مولانا وہ تو آپ بھی کما رہے ہیں, ہے نا, یہی ہوگا نا کہ آپ بھی تو ہدیہ تو لیں گے, آپ تو آپ بھی اسی میں آئے. تو مولا سے اس مسئلے کو بھی حل کر رہا ہوں. مولا سے راوی نے پوچھا مولا اس میں تو بڑی مشکل آ جائے گی. کہا کیا مشکل ہے؟ کہ مولا آپ کے چاہنے والے, آپ کے شیعہ آپ کا علم سیکھتے ہیں, آپ کی حدیث یاد کرتے ہیں, سیکھتے ہیں اور جا کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں. لوگ اس حدیث کو سیکھنے کے بدلے اپنی خوشی سے تحفے کے طور پر انہیں کچھ مال و اسباب دیتے ہیں, کچھ تحفے دیتے ہیں, کچھ پیسے دیتے ہیں. تو اب یہ تو ان کے لیے بھی حرام ہو جائے گا. امام نے فرمایا مستاکرین بعلم, اپنے علم سے روزی کمانے والے وہ نہیں ہیں, یہ لوگ نہیں آئیں گے کہ جو ہماری حدیثوں کو سیکھیں اور جا کر لوگوں کو بتائیں اور لوگ انہیں ہدیے کے طور پر کچھ دیں. یہ نہیں ہے, بلکہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رائے کے ذریعے سے دین میں فتویٰ دیتے ہوں, ہماری حدیث کے بغیر حکم لگاتے ہوں, جس میں نہ ہماری حدیث ہو نہ قرآن کی آیت ہو, اور آنے کے بعد کوئی حکم صادر کر دیں. یہ لوگ مراد ہیں. ان کا 1 لاکھ چھوڑیے 1 روپیہ بھی حرام ہے. اگر کوئی بغیر علم اہل بیت, بغیر حدیث اہل بیت کے کوئی حکم صادر کر رہا ہے اور کوئی بیان کر رہا ہے فتویٰ, تو اس کے لیے 1 روپیہ تو چھوڑیے, 1 لاکھ چھوڑیے, اس کے لیے 1 درہم بھی حرام ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. عزیزان محترم, عادت ڈالیے کہ زیادہ سے زیادہ روایتیں سنیے, فرمائش کریے. جیسا فرمائش کرتے ہیں مولانا صاحب آج یہ پڑھ دیے وہ پڑھ دیے, فرمائش کریے مولانا امام کے بارے میں حدیث پڑھیے, مولانا آپ حدیثیں پڑھیے, قرآن کی آیت پڑھیے. یہ غیبت کا زمانہ. غیبت کے زمانے میں آپ کو ایک شاید آپ کے ذہن میں بات کلک ہو جائے اور بیٹھ جائے کہ غیبت کے زمانے میں امام فرما رہے ہیں کہ ہماری ولایت پر باقی رہنا غیبت کے زمانے میں اتنا مشکل ہو جائے گا کہ انسان صبح گھر سے نکلے گا مومن, شام کو واپس آئے گا کافر ہو چکا ہوگا. یعنی ابھی دن میں صبح جب رات میں, اور پھر رات میں انسان مومن سوئے گا, صبح کافر اٹھے گا. رات میں الجل کرتا ہوا سوئے گا, مولا آ جائیے, جب صبح اٹھے گا تو اس کا عقیدہ بدل چکا ہوگا. صبح مومن ہوگا, رات میں کافر ہو چکا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ انسان ہمارے اہل بیت کے کلام سے اتنا دور ہو چکا ہوگا کہ جو بھی اسے بتا دیا جائے گا اسے دین سمجھ لے گا. جو بھی بتا دیا جائے گا وہ دین سمجھ لے گا کہ یہی دین ہے. جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہی دین ہے. اس نے نہ روایات پڑھی نہ آیات پڑھی. مثال کے طور پر آپ نے نہ آیات پڑھی نہ روایات پڑھی نہ زیارتیں پڑھی,
میں آ کے کہوں ممبر پہ نعوذ باللہ استغفر اللہ خدا اس سے پہلے موت دے دے کہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں کوئی کوتاہی کروں، میں کہوں مولا امام حسین معصوم نہیں تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کیونکہ بہت سے لوگ اس بات کے قائل، میں اپنے اوپر نہیں رکھوں گا، پتہ نہیں خدا اس چیز کو جو ہے ناقابل قبول سمجھے، کوئی شخص آ کے یہ کہے کہ امام حسین معصوم نہیں ہے، ان کے پاس عصمت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اب وہ آپ نے تو مان لیا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا اس پر یقین ہے، آپ نے روایات نہیں پڑھی، آپ نے اہل بیت کی حدیث نہیں پڑھی، آپ نے کلام اہل بیت نہیں پڑھا، تو جو مولانا بتائیں گے وہ آپ مان لیں گے۔ اسی لیے شریعت نے تقلید فروع دین میں رکھی ہے، اصول دین میں تقلید نہیں رکھی۔ اصول دین میں یہ ہے کہ خود پڑھو، خود یقین حاصل کرو، تاکہ تمہارے اندر وہ یقین پیدا ہو جائے کہ کوئی بھی آئے اور آنے کے بعد تمہارے یقین کو بدلنا چاہے تو نہ بدل سکے۔ یہ اصول دین عقل کی بنیاد پر رکھیں، تم اپنے عقل کے ذریعے سے پرکھو اور اس کے بعد قبول کرو، تاکہ کوئی اگر تمہارے سامنے کوئی خرافاتی بات آئے تو تمہارا ضمیر گوارا نہ کرے۔ اس لیے اصول دین کے بارے میں خود تحقیق کرنا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا مسئلہ اصول دین میں سے ہے، اصول دین میں سے ہے اہل بیت کا مسئلہ۔ یہ فضائل اہل بیت، محبت اہل بیت، معرفت اہل بیت، یہ ولایت اہل بیت، یہ اصول دین کا مسئلہ ہے، فروع دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ اصول دین میں انسان کو خود تحقیق کرنا ہے۔ وہ تحقیق کہاں سے ہوگی؟ انسان جائے کلام اہل بیت پڑھے، زیارات پڑھے، احادیث پڑھے، قرآن کی آیات پڑھے، جتنا انسان کو یقین حاصل ہو جائے وہی اس کا ایمان ہے، اور اسی کے بنیاد پر اس سے حساب و کتاب ہوگا۔ اور قبر میں آپ سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، قبر کے بارے میں سوال ہوگا، قبر میں سوال ہوگا نماز کے بارے میں۔ قبر کیا پوچھ رہا ہوں، محشر میں نہیں پوچھ رہا ہوں، قبر میں ہوگا۔ تلقین پڑھتے ہیں آپ لوگ، تلقین میں کہیں نماز کا ذکر ہے؟ تلقین میں جب کہا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں تمہارے پاس ملک آئیں گے اور تم سے پوچھیں گے تمہارا امام کون ہے، تمہارا رسول کون ہے، تمہاری کتاب کون ہے، تمہارا قبلہ کیا ہے، تمہارا امام کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اس میں کہیں یہ لفظ ہے کہ تم سے پوچھیں گے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، روزہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ اس لیے کہ قبر میں اصول دین کا سوال ہوگا، محشر میں فروع دین کا سوال ہوگا۔ قبر میں یہ سوال ہوگا کہ تمہارا امام کون ہے، تم نے امام کو پہچانا کہ نہیں پہچانا، اہل بیت سے محبت کی کہ نہیں کی، 12 اماموں کے نام یاد ہیں کہ نہیں ہیں۔ جب تم نے اماموں کو پہچانا ہی نہیں تو بتاؤ گے کیسے؟ جب پہچانا ہوگا تب بتا پاؤ گے۔ اس لیے دنیا میں پہلے اپنے امام کو پہچانو، اس کے بعد نماز پڑھو، تاکہ معرفت امام کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے وہ نماز کامل ہو، جو روزہ رکھا جائے وہ روزہ کامل ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اب یہ نہ سمجھ لیے گا ویڈیو کاٹ کے ڈال دی مولانا صاحب نے، نماز کو بے اہمیت کر دیا۔ بے اہمیت نہیں کر رہا ہوں، جو مسئلہ ہے اصول پہلے ہیں، فروع بعد میں ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ فروع پہ فوکس کر رہے ہیں، فروع پہ فوکس کر رہے ہیں، اصول کہاں ہے ہمیں نہیں پتہ، جو ہمارا اصل مسئلہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ فروع کے مسئلے میں خدا بخشش کر سکتا ہے، شفاعت ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کی نمازیں کم ہیں، روزے کم ہیں، حج کم ہے، نہیں کر پایا، کوتاہیاں ہیں، تو اس میں شفاعت کا امکان ہے۔ لیکن اگر اہل بیت کی محبت اور معرفت میں کوتاہی ہے تو وہ بخشش نہیں ہے، اس میں وہ جبران نہیں ہو سکتا۔ آپ چلے گئے، آپ کی نمازیں قضا ہیں، ہو سکتا ہے کہ بیٹے پڑھ دیں، لیکن اگر آپ کی طرف سے کوئی بیٹا امام کی معرفت اور کتابیں پڑھ پڑھ کے فضائل پڑھ لے تو وہ اس کا فائدہ ہے، آپ کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ کی طرف سے کوئی کلمہ نہیں پڑھ سکتا، آپ کی طرف سے کوئی اہل بیت کے بارے میں عقیدہ نہیں بنا سکتا، وہ عقیدہ اس کے لیے ہے۔ ہر انسان اپنے عقیدے کا ذمہ دار ہے، ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ عمل میں ہو سکتا ہے خدا کوتاہی معاف کر دے، اور ہے روایات میں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ اگر نماز نہیں تو جنت نہیں، مولا فرماتے ہیں وہ نماز میں ہوں۔ ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا۔ یہ نماز سے مراد ولایت اہل بیت ہے۔ اصل نماز مومن کی مولا کائنات کی ولایت ہے، اور نماز جو فروع میں ہے، فروع میں جو نماز ہے وہ اس کے لیے ہے کہ مثلا انسان کے لیے نماز اتنی اہم ہے کہ اگر انسان تمام نیکیاں کر رہا ہے لیکن نماز اگر نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ نیکی اس کی کامل نہیں ہوگی۔
وہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا. اس نماز وہ چیز اس کو نماز سے بے نیاز نہیں کر سکتی. آپ حج کر رہے ہیں, آپ بہت ساری نیکیاں کر رہے ہیں, غریبوں کی مدد بھی کر رہے ہیں, فقیروں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہیں, اخلاق بھی آپ کے پاس ہے, لیکن نماز نہیں پڑھ رہے, تو یہ اخلاق, یہ ساری چیزیں نماز سے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتی. ایسا نہیں کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو کام چل جائے گا, نہیں, نماز پر حساب ہوگا اور سخت حساب ہوگا. لیکن محشر میں, برزخ میں یہ ساری چیزیں, اور برزخ بھی آسان مرحلہ نہیں ہے عزیزان محترم. تو لہذا دنیا میں انسان اہل بیت کی محبت پیدا کرے. میں نے کیا عرض کیا کہ امام نے فرمایا کہ لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا, اگر لوگ اہل بیت کے کلام کو پہچان جائیں, حسن کلام کو, تو لوگ اہل بیت کی اتباع کریں. لیکن جب ہم اہل بیت کے کلام لوگوں تک پہنچائیں گے نہیں تو کیسے پہچانیں گے لوگ؟ ہم تو اپنی بات پہنچا رہے ہیں ممبر پہ, میں آیا 1 گھنٹہ میں نے اپنی بات کی, اہل بیت کا تو حدیث ہی نہیں, اہل بیت کا ذکر نہیں, تو کیسے لوگ اہل بیت کی طرف مائل ہوں گے؟ اہل بیت, اب کہیے کہ اہل بیت کی معرفت سے فضائل کا کیا مطلب؟ انسان ایسے بھی پہچان سکتا ہے. مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں, سامنے کی مثال ہے. رہبر معظم کو شہادت سے پہلے کتنے لوگ جانتے تھے؟ یہ جنگ جو ہوئی ہے, اس جنگ سے پہلے رہبر معظم کو کتنے لوگ جانتے تھے؟ صرف شیعہ جانتے تھے, جو ان کی تقلید کرتے تھے وہ جانتے تھے. ہندوستان اور پاکستان میں کتنے لوگ جانتے تھے ان کو؟ گنے چنے لوگ جو تقلید سے وابستہ تھے اور جو ان کی بیانات کو سنتے رہتے تھے. اس کے علاوہ بہت سے لوگ نہیں جانتے تھے. نام جانتے تھے لیکن کام نہیں جانتے تھے. اور کچھ لوگ جانتے بھی تھے, ان کے دل میں محبت نہیں تھی. یہ محبت اتنی شدید کب ہوئی کہ وہ لوگ جو رہبر کو نہیں مانتے تھے وہ بھی روڈ پر اتر آئے. یہ کیوں ہوا؟ کہ ابھی تک رہبر کو ہم نے نہیں پہچانا تھا, ان کے کام کو نہیں جانا تھا, ان کے بیان نہیں سنے تھے. لیکن جب ان کو سنا, ان کو دیکھا, ان کو پرکھا, تو ان کی محبت دل میں پیدا ہوئی. تب ان کے عشق میں لوگ روڈ پر آئے. یہی وجہ ہے کہ اگر اہل بیت کو لوگ پہچان لیں, ان کے فضائل لوگوں تک پہنچ جائیں, اہل بیت کے مناقب لوگوں تک پہنچیں, تو اہل بیت علیہ السلام کی محبت دلوں میں پیدا ہو جائے گی. اہل بیت کی محبت دلوں میں پیدا ہوگی. جب ہم اہل بیت کے فضائل نہیں پڑھیں گے اور ہم یہ کہہ کے ختم کر دیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں, مطلب بہت فائدہ ہے. ہم اپنی رائے پیش نہ کریں کہ کب تک ہم جنگ پڑھیں گے, کب تک ہم یہ پڑھیں گے, کب تک ہم وہ پڑھیں گے. قرآن کی آیت آپ ہر بار وہی پڑھتے ہیں, تب نہیں کہتے اللہ سے پروردگار کوئی دوسرا قرآن نازل فرما. یہ اتنی آیتیں پڑھ پڑھ کے بور ہو گئے, اب کوئی اور نیا قرآن بھیج دے جو بہت پرانا ہو گیا. لیکن وہ نہیں, ہر بار وہی آیت پڑھ رہے ہیں, ہر بار وہی آیت پڑھ رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی بور نہیں ہوتے. لیکن اہل بیت کے فضائل میں کیوں بور ہوتے ہیں؟ تو اس کی وجہ ہے, پیغمبر فرماتے ہیں کہ ذکر علی ذکری, ذکر علی ذکری و ذکری ذکر اللہ ہے و ذکر اللہ عبادہ. علی کا ذکر میرا ذکر ہے, میرا ذکر خدا کا ذکر ہے, اور خدا کا ذکر عبادت ہے. پھر نبی فرماتے ہیں منافق کی علامت یہ ہے کہ جب علی کا ذکر ہوتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے, اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. آپ کے آسان لفظوں میں کہوں کہ وہ بور ہونے لگتا ہے. لیکن جب قصے کہانیاں پڑھی جاتی ہیں تو اسے مزہ آتا ہے. یہ جو مزہ آ رہا ہے, یہ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں نفاق پیدا ہے, ایمان نہیں ہے. اگر ایمان ہوتا تو اسے علی کا ذکر سننے میں مزہ آتا, قصے کہانیاں سننے میں مزہ نہیں آتا. یہ منافق کی علامت ہے کہ جب اس کے سامنے, اور پھر رسول نے قرآن کی آیت پڑھی کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کو مزہ نہیں آتا, یہ بور ہوتے ہیں, ان کے چہرے بجھ جاتے ہیں. لیکن جب ان کے سامنے چھوٹی جھوٹی کہانیاں پڑھی جاتی ہیں, قصے پڑھے جاتے ہیں, تو ان کو بڑا مزہ آتا ہے. یہ جو آج کل یہ جو نظام چل رہا ہے کہ اہل بیت کے فضائل پڑھیے تو بور ہوتے ہیں, سوتے رہتے ہیں. لیکن جب ادھر ادھر کی باتیں کری تو بڑا غور سے سنیں گے, کان لگا کے کہ مولانا بہت پتے کی بات کر رہے ہیں, بہت کام کی بات مولانا صاحب کر رہے ہیں. اس کے بعد کہیں گے یار مولانا بڑے قابل ہیں, انہیں نیوز سنا رہے ہیں تو مولانا بڑے قابل ہیں, لیکن روایات اہل بیت سنا رہے ہیں تو مولانا قابل نہیں ہے. یعنی علم کا معیار آج کل خرافات ہو گیا ہے علم اہل بیت سے ہٹ کر. یہ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اہل بیت سے دور ہیں, اہل بیت کے کلام سے دور ہیں.
اگر اہل بیت کلام سے جڑے ہوتے تو انہیں قرآن کی آیات میں مزہ آتا، روایات اہل بیت میں مزہ آتا، خرافات میں اور ادھر ادھر کی باتوں میں مزہ نہیں آتا۔ یہ ادھر ادھر کی باتوں میں مزہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان اترا نہیں ہے، اور ایمان تب تک نہیں اترے گا جب تک اہل بیت کی محبت اور فضائل نہ ہوں۔ اہل بیت کی فضائل انسان کے لیے معراج ہے۔ یہ محبت اہل بیت، اس کا اثر عزیزان محترم اتنا ہے کہ چلو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک روایت سن لیے بس، چھوٹی سی۔ ایک امام کا چاہنے والا آیا، امام کے دروازے بیٹھا، امام کے میرا ٹائم ہو گیا، بس کل کی کسر پوری کر دی ہے میں نے، آپ لوگ اطمینان رکھیے، اب شکایت نہ کریے، صلوات پر محمد والے محمد کا۔ اچھا آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے غور سے سنتے ہیں، لگتا ہے بور ہو رہے ہیں، صلوات پر محمد والے محمد کا۔ ڈر لگ رہا ہے بھائی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ ادھر ادھر پڑھ دیا بعد میں جو ہے پکڑ لیں مولانا صاحب کیا پڑھا آپ نے۔ روایت میں ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے عالم کی پہچان جو رسول نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان عالم وہ ہے کہ عالم کی پہچان یہ ہے، میں تو عالم نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں اور علماء کی سیرت پر عمل کر رہا ہوں۔ عالم کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ انسان کو خوف اور امید کے درمیان رکھتا ہے۔ رسول فرما رہے ہیں مولا کائنات سے کہ علی عالم کی پہچان یہ ہے، جو عارف باللہ ہوگا اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے بندوں کو خوف اور امید کے درمیان رکھے گا، یعنی خدا کے خوف سے بے نیاز بھی نہیں کرے گا، خدا کا خوف بھی اس کے دل میں ہوگا، اور اللہ کے عذاب سے امید، یعنی اللہ کے ثواب کی امید دلائے گا اور خوف سے عذاب سے خوف دلائے گا، ڈرائے گا۔ یہ مومن کی پہچان، اسی لیے پیغمبر کو بشیر و نذیر کہا گیا ہے، ڈرانے والا بھی بشارت دینے والا بھی۔ مومنوں کو ڈرایا بھی کہ یہ گناہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اور بشارت بھی دی کہ یہ کام کرو گے تو اللہ یہ اجر دے گا، یہ نیکی کرو گے تو اللہ یہ اجر دے گا۔ تو عالم کی پہچان یہ ہے سیرت نبی پر عمل کرتے ہوئے کہ لوگوں کو ڈرائے بھی اور امید بھی دلائے اللہ سے۔ اللہ سے امید، اگر نا امیدی، اگر کسی عالم کی بنیاد پر کسی کے دل میں خدا سے نا امیدی پیدا ہو گئی، اور نا امیدی اللہ سے کفر ہے، الیاس من اللہ کفرون، اللہ سے نا امیدی کفر ہے۔ یہ جو سوسائڈ کر لیتے ہیں اللہ کے فضل سے نا امیدی کرتے ہوئے، یہ کفر کی موت ہے۔ یہ آپ سوچتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے مشکلات حل ہو جائیں گی، نہیں، اس سے بڑی مشکل وہاں پیدا ہوگی۔ یہ بیوقوفی ہے کہ آپ کسی کو ریلائز کرانے کے لیے 5 منٹ کے لیے، آپ کسی کو ریلائز کرانے کے لیے تھوڑا سا اس کو نروس کرنے کے لیے، اور آپ جو ہے اپنی جان دے دیے اور سوچتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا تو ہو سکتا ہے اس کو پچھتاوا ہو۔ بھائی اس کے پچھتاوے کیا کرنا ہے آپ کو؟ بچا ڈالنا اس کے پچھتاوے کا۔ نہیں مانتا نہ مانے، اس کا اپنا کام ہے، اس کے چکر میں اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ جوان خاص طور سنیں کہ ذرا سا کچھ کسی نے کیا اور وہ چلے گئے نہر کے پاس اور وہاں جا کے چھلانگ لگا دی، بلڈنگ سے کود گئے۔ یہ کیوں؟ ایک دوسرے کے لیے 5 منٹ کے لیے آپ اپنی پورے سال برباد کر رہے ہیں۔ اور یہ انسان جو آج کو آپ کو برا بھلا کرے، 2 سال میں بھی نہیں 2 دن ہوں گے بھول جائے گا۔ آپ اس کو 2 دن کے لیے صرف نروس کرنے کے لیے کہ اس کو تھوڑا سا پچھتاوا ہو جائے، اپنی جان، اپنے خاندان کی جان، اپنے بھائی بہنوں کی جان، سب کی جان کو مشکل میں ڈالے ہوئے ہیں۔ مر گئے آپ، گھر کا ایک اکیلا سہارا تھے، ایک چراغ تھے، گھر والوں کو امید تھی، ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا آپ نے۔ اس ایک انسان کو جو بے غیرت ہے، اگر اسے احساس ہوتا آپ کا تو کبھی آپ کے لیے وہ ایسے کام ہی نہ کرتا جس سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ اگر وہ انسان آپ کا ہمدرد ہوتا، اسے آپ کا درد ہوتا، تو کبھی ایسا کام نہ کرتا آپ کے ساتھ۔ وہ ایسا کام کرا، اس کا مطلب اس کو آپ کے لیے درد نہیں ہے، وہ آپ کو نہیں چاہتا۔ آپ اس کو 5 منٹ کے لیے افسوس دلانے کے لیے کہ اس کو افسوس ہو جائے گا، جا کے اپنی جان آپ نے گنوا دی، اور اس جان کے چکر میں آپ کی جان کے پیچھے کتنی جانیں مشکل میں پڑی ہیں، گھر میں والدین پریشان پورے سال کا۔ اصل مخلص جو ہیں، جو اصل پورے سال آپ کا سوگ منائیں گے، وہ آپ کے گھر والے ہیں، ان کے سوگ کا آپ نے سوچا؟ نہیں سوچا۔ تو یہ نا امیدی ہے خدا سے، انسان خدا سے نا امیدی کر کے جا کے سوسائڈ کر رہا ہے، یہ کفر ہے۔ اور مر گئے تو آپ کی موت بھی کفر والی ہے۔ ادھر اللہ حساب لے گا کہ تم نے ہماری جان میں تصرف کیوں کیا،
تمہیں ہم نے جان دی تھی، تم نے اس میں انٹرفیئر کیوں کیا؟ ہم جب تمہیں بلانا ہوتا بلاتے، تم نے اپنی جان کیوں لی؟ اور سیدھے جہنم میں۔ سب نمازیں روزے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ کفر کی موت مرے، خدا سے نا امیدی کفر ہے۔ تو اس لیے عالم کی پہچان یہ ہے کہ خدا سے انسان کو خدا کے ثواب کی امید اور عذاب سے خوف دلائے گا۔ ایک جب امام رضا علیہ السلام خراسان پہنچے اور وہاں سے جب نکلنے لگے تو امام کا جو اونٹ وغیرہ تھا، جو سواری چلانے والا، وہ غیر شیعہ تھا، غیر شیعہ تھا۔ جب امام چلنے لگے تو اس نے کہا مولا مجھے ایک حدیث آپ ایسی چیز دے دیے لکھ کر کہ جس کو میں تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھوں، اپنے پاس تبرک کے طور پر رکھوں۔ امام نے کہا کہ احبب آل محمد، کہ اہل بیت کے محب بن جاؤ، ٹھیک ہے، کن محبن لآل محمد، اس طرح سے روایت ہے کہ کن محبن لآل محمد ان کنت فاسقا، کہ تم اہل بیت سے محبت کرو اگرچہ تم فاسق ہی کیوں نہ ہو، اگر تم فاسق بھی ہو تو اہل بیت سے محبت کرو۔ پھر فرمایا اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں سے محبت کرو چاہے وہ خود فاسق کیوں نہ ہو۔ یعنی اہل بیت کی محبت اتنی اہم ہے، یہ ایک فاسق بھی ہے تو تم اس سے محبت کرو، اور اگر تم فاسق ہو تو اہل بیت سے محبت کرو اس امید میں کہ خدا ہو سکتا ہے اسی محبت کی بنیاد پر مجھے بخش دے۔ یہ محبت اہل بیت اتنی آسان نہیں ہے جسے ہم سمجھتے ہیں بہت چھوٹی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ امام کے پاس ایک چاہنے والا آیا کہ مولا سلام کرنے آیا ہوں۔ مولا نے کہا ٹھیک۔ جب جانے لگا تو پھر پلٹا، کہا مولا ایک سوال اور ہے۔ کہا فرماؤ۔ کہا مولا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں تنہائی میں رہتا ہوں، سوتا ہوں، بستر پہ لیٹتا ہوں، تو مجھے جو میں نے ماضی میں گناہ کیے ہوتے ہیں پچھلے وہ یاد آتے ہیں، اور میں اللہ سے نا امید ہونے لگتا ہوں کہ اب مجھے بخشش تو نہیں ہوگی میری، میں نے فلاں کو یہ کیا تھا، فلاں کے ساتھ یہ کر لیا اور یہ کر دیا، وہ کر دیا، اتنے بڑے بڑے گناہ کر لیے۔ مولا یاد آتا ہے تو کانپ جاتا ہوں اور خدا سے نا امید ہونے لگتا ہوں، اور میرے دل میں یہ خوف رہتا ہے کہ اب ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور خدا مجھے معاف نہ کرے۔ لیکن مولا اسی اثنا میں میرے دل میں خیال یہ آتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن میرے دل میں آپ کی محبت ہے۔ مولا اس محبت کی بنیاد پر مجھے خدا سے امید پیدا ہونے لگتی ہے۔ امام نے فرمایا اے میرے چاہنے والے، کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ یعنی تو اگر مجھ سے محبت کرتا ہے تو نا امید نہ ہونا، ہماری محبت ہوتے ہوئے تجھے جہنم نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور ہماری دشمنی ہوتے ہوئے تجھے جنت فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اسی لیے رسول نے فرمایا ہے کہ علی کی محبت وہ نیکی ہے کہ جس نیکی کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور علی کی دشمنی وہ برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے چاہے جتنے گناہ ہو جائیں آل محمد کا دامن نہ چھوڑنا، اور آل محمد کا دامن چھوڑ دیا ہے تو اپنی نیکیوں پر بھروسہ نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں نمازیں نہیں بچائیں گی، روزے نہیں بچائیں گے، آل محمد کی محبت بچائے گی۔ صلوات علی محمد و آل محمد پر۔ ہو گیا ٹائم۔ آل محمد کی محبت، یہ نمازوں پہ بھروسہ نہ کریے کہ ہم نماز پڑھ لیں، نماز پڑھیے لیکن اس امید سے پڑھیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، لیکن ان نمازوں پہ یہ اعتماد نہ رکھیے کہ نمازوں کی بنیاد پر ہم چلے جائیں گے جنت میں۔ ہر انسان شفاعت آل محمد کا محتاج ہے۔ آیت اللہ العظمی فقیہ اہل بیت شیخ وحید حسین خراسانی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی عبادتوں پر بھروسہ نہ کرے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس شفاعت کے لیے سوائے حسین کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، امام حسین کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس عزاداری کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ساز و سامان شفاعت کا۔ اس لیے اپنی عزاداری کو پاک رکھیے، اس عزاداری کو خالصتاً للہ و خالصتاً لحب الحسین رکھیے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک ذریعہ ہے شفاعت کا، امام حسین کی محبت اور عزاداری۔ اگر اس میں شرک، ملاوٹ، دھوکہ دھڑی، ریاکاری اور چال بازیاں ہو گئیں تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔
کس بنیاد پر آپ جا رہے ہیں جنت میں؟ اگر امام حسین کی عزاداری کسی کو نیچا دکھانے کے لیے ہے، کسی کے ساتھ برابری کرنے کے لیے، امام حسین کا خیال نہیں ہے کہ امام حسین کی محبت میں عزاداری کروں، تو آپ کے پاس کیا بچا ہے ہمارے پاس؟ کس بنیاد پر ہم اللہ سے امید رکھے ہوئے؟ یہ مودت کا اثر ہے عزاداری، اہل بیت سے محبت، مودت اس کا اظہار ہے یہ فرض عزا۔ اور اگر یہی ہمارے پاس نہ بچے خالصتاً تو ہمارے پاس کیا ہے؟ نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے فقہا اپنی نمازوں پر ناز نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے۔ ہم جیسے جن کی نمازوں میں دسیوں دنیا بھر کے خیال ہوتے ہیں، سارا حساب و کتاب ہمارا دنیا میں نماز کے درمیان ہوتا ہے۔ سجدے میں جا رہے ہیں تو فلاں سے اتنا پیسہ لینا ہے، رکوع میں ہے تو فلاں کے پاس اتنا پیسہ باقی ہے۔ یہ تمام خیالات ہونے کے بعد ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس نماز پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں؟ روزہ ہم نے رکھ لیا، دن بھر تو ہمارے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یار کب روزہ کے ٹائم ختم ہوگا، کب ہم روزہ کھولے، کب شام ہو، کب روزہ کھلے، یہ پیاس لگ رہی ہے، بار بار 10 مرتبہ تو پانی پینے کا خیال آتا ہے۔ تو اس روزے کے بھروسے پر ہم اللہ کی جنت اور اللہ کے ثواب کی امید رکھ سکتے ہیں؟ نہیں ہے۔ حج پہ جا رہے ہیں تو اس میں لا محالہ فطرت ہے، خیال تو آئے گا نا کہ حج پہ جا رہا ہوں، محلے والے دیکھیں گے کہ بھائی جناب حج کر کے آ رہے ہیں، اور حج کر کے آئے تو اب بھاؤ نہیں مل رہے، قدم زمین پہ نہیں ہے۔ خیال آیا تو ٹھیک ہے، توبہ کر لی، بعد میں خیال آ گیا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے صحیح وہ خیال تو آیا نا کہ محلے والوں میں حج کر کے آیا ہوں، میں زیارت کر کے آیا ہوں، میرے محلے میں میرے خاندان میں کوئی ہے نہیں جس نے اتنی مرتبہ زیارت کی ہو، اتنی مرتبہ زیارت کی ہو، اتنی مرتبہ حج کیا ہو، میں نے عمرہ بھی کر لیا، میں نے زیارت بھی کر لی، یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، مولانا نماز شب بھی پڑھتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں انسان کے اندر عجب پیدا کر رہی ہیں، احساس برتری، کہ فلاں صاحب تو نماز نہیں پڑھتے، میں نماز پڑھتا ہوں، فلاں صاحب تو اللہ کا یہ کام نہیں کرتے، میں کرتا ہوں، اور فلاں صاحب جو ہیں وہ ایسا ہی بس کر دیتے ہیں، میں غریبوں کی بڑی مدد کرتا ہوں، الحمدللہ میرے دروازے پر ہر کوئی بھی آ جائے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ جو خیال دل میں آ رہا ہے کس لیے آ رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں ریاکاری کا شائبہ تو ہے۔ تو جو ریاکاری کی بنیاد پر عبادتیں کی جائیں اس پر اللہ سے کوئی اجر نہیں لے سکتے آپ، جو کہ خدا کہے گا جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا اس سے جا کے لو، تم نے میرے لیے کیا ہوتا میں دیتا، جو کہ تم نے میرے لیے نہیں کیا تھا تو جس کے لیے کیا تھا وہ لے، اس سے جا کے لے لو۔ اور وہ بھی بیچارہ کہے گا ہم کہاں سے دے دیں، ہم تو خود پریشان ہیں۔ تو اس لیے صرف ایک چیز بچی ہے، ایک چیز، امام حسین کی محبت میں گریہ۔ یہ گریہ اتنا عظیم ہے، اہل بیت کے معاملے میں شک نہ کریے۔ اہل بیت کے معاملے میں اگر شک، مولانا صاحب ایک گریہ، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں ایک گریہ امام حسین کے غم میں اگر بعد یہ جنت مل جائے گی، جنت اتنی کوئی چھوٹی چیز ہے؟ تم امام حسین کو چھوٹا سمجھ رہے ہو؟ جنت حسین کے آگے ہے کیا؟ جب اللہ جناب امام حسین کے زوار کی برکت سے، ان کے بدن سے نکلنے والے پسینے سے، روایت کے جملے ہیں کہ امام حسین کی محبت میں، جب امام حسین کی محبت میں کوئی امام حسین کی زیارت پر جاتا ہے، گرمی کی وجہ سے یا پبلک کی کسی بھی وجہ سے اس کے بدن سے پسینہ گرتا ہے تو ہر پسینے کے ایک ایک قطرے سے اللہ 70,000 فرشتے خلق کرتا ہے۔ ایک قطرے سے 70,000 فرشتے، اور وہ فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اس امام حسین کی عزاداری اور ان کی محبت کو تم اتنا چھوٹا سمجھ رہے ہو؟ یہ آنسو نہیں ہے، یہ حسین کی محبت کا صلہ ہے، یہ امام حسین کی محبت کا صلہ ہے کہ ایک آنسو انسان کو جنت میں لے جائے۔ من ابکا و تباکا فلہ الجنہ، کہ جس نے امام حسین کی محبت میں ایک گریہ کیا یا گریہ کروایا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ آنسو مت دیکھیے، اس آنسو میں چھپی ہوئی محبت کو دیکھیے۔ یہ محبت حسین کا اجر ہے، لیکن عارفاً بحق کے، امام حسین کے حق کو پہچانتا ہو، امام حسین کے حق کو جانتا ہو کہ حسین کا حق کیا ہے، کہ حسین واجب الطاعہ ہیں، حسین کی محبت واجب ہے، حسین اللہ کی حجت ہے۔ اس نیت سے اگر کوئی انسان زیارت امام حسین کر رہا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ شک اہل بیت کے بارے میں، اہل بیت کے معاملات میں شک انسان کو جہنم لے جاتا ہے، صرف ایک شک۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کل کی مجلس میں
کہ امام حسین کے اس آنسو میں شک کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت علیہم السلام حجت اللہ ہے. اہل بیت اللہ کا کرم ہے، اللہ کا دروازہ ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کی محبت اور مودت کو اللہ نے اجر رسالت رکھا ہے. مودت کیوں مانگی ہے؟ تاکہ اس مودت میں کسی اور کی محبت غالب نہ آنے پائے، اور یہ محبت شعور کے ساتھ ہو، علم کے ساتھ ہو، معرفت کے ساتھ ہو. امام حسین کی محبت، اہل بیت کی محبت بڑی قیمتی چیز ہے، اور اسی لیے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو تاکہ اظہار بھی ہو. لیکن امت نے اظہار کس طرح سے کیا ہے؟ رسول فرما گئے تھے علی میرے بعد وہ فتنے، وہ کینہ جو لوگوں کے دلوں میں ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. اور ادھر پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی، دروازے سیدہ پر آگ و لکڑی لے کر آئے اور مولائے کائنات کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرنے لگے اور کہا علی چل کے بیعت کرو. علی نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا. تاریخ کہتی ہے گھر میں گھسے، شہزادی فاطمہ زہرا پر حملہ کیا، دروازے میں آگ لگائی، علی کے گلے میں رسمان ظلم ڈال کر. مولا کائنات اول مظلوم جو کہا گیا ہے، امام حسین کی مظلومیت وہ نہیں ہے جو جناب مولا کائنات کی مظلومیت ہے. وجہ یہ ہے کہ جب تک حسین زندہ رہے حسین کے خیمے پر حملہ نہیں ہوا، حتیٰ کہ روایت بتاتی ہے کہ جب امام حسین کو شہید کیا جانے لگا اور جب امام حسین غشی کے عالم میں تھے، زخموں کی تاب نہ لائے، حسین غش کے عالم میں تھے، تو لشکر میں باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر حسین کو دیکھنا ہے کہ زندہ ہیں کہ اس دنیا سے چلے گئے، کیسے پتہ کیا جائے؟ کسی کی ہمت نہیں ہے. تو ایک ظالم نے آواز لگائی کہ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ حسین زندہ ہیں یا مر گئے تو ایک آواز لگاؤ، میرے پاس راستہ ہے. کہ کیا راستہ ہے؟ وہ چلا کے کہتا ہے چلو حسین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، حسین کے خیموں میں آگ لگا دی جائے. جیسے ہی یہ آواز حسین کے کان میں پہنچی، ایک مرتبہ امام حسین نے آنکھ کھولی اور پوری طاقت کو سمیٹنے کے بعد کہا اے عمر سعد ابھی میں زندہ ہوں، میرے خیموں کی طرف نگاہ نہ اٹھانا. یہ حسین کی مظلومیت ہے کہ حسین نے صرف خیموں میں آگ لگانے کی آواز سنی، حسین برداشت نہ کر پائے. لیکن ہار علی کی مظلومیت کہ جب علی سامنے تھے، علی کے سامنے فاطمہ کو تماچا مارا گیا ہے. علی کے سامنے فاطمہ کو تماچا مارا گیا ہے. مرد کی غیرت یہ ہے کہ اگر مرد، ہمارے یہاں لحاظ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے بھی دشمنی ہو، اگر خواتین گھر کی ساتھ میں ہیں تو انسان اس سے بات تک نہیں کرتا. لیکن ہائے علی کی مظلومیت کہ فاطمہ کے سامنے علی کے گلے میں رسمان ظلم باندھ کر علی کو کھینچتے ہوئے لے کر گئے ہیں. تاریخ کہتی ہے علی کو ایسے کھینچ کر لے جا رہے تھے جیسے حبشی غلاموں کو ذلت کے ساتھ کھینچا جاتا ہے، اور فاطمہ علی کا دامن پکڑے ہوئے تھی. فاطمہ پر تازیانے برسائے جا رہے. یہ جناب فاطمہ کے ساتھ ظلم، جناب محسن کی شہادت. جناب محسن کی شہادت یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں جب قیامت کا منظر ہوگا تو سب سے پہلے جس کے بارے میں فیصلہ ہوگا وہ جناب محسن کے بارے میں فیصلہ ہوگا. امام فرماتے ہیں جب قیامت کا منظر ہوگا، محشر کا عالم ہوگا، جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ بنت اسد جناب محسن کو لے کر آئیں گی. رسول اللہ جناب محسن کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بلند کریں گے اور کہیں گے اے پروردگار، ہم نے دنیا میں بڑا صبر کیا ہے، ارے دنیا نے، اس امت نے میرے محسن کو شہید کر دیا، اے اللہ میرے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ فرما. جناب محسن کی شہادت. امام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ جب فاطمہ کے دروازے پر آگ لگائی گئی، اس لیے کہ عاشورہ کی بنیاد اسی دن پڑی ہے. بس آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، ختم دعا ہے. عزیزان محترم تاریخ بتاتی ہے جب جناب فاطمہ دربار میں گئی ہیں اور دربار میں جناب فاطمہ نے کئی پیشیاں دی ہیں، اور پیشیاں دینے کے بعد جب جناب فاطمہ زہرا کو سند ملی ہے اور خلیفہ نے لکھ کر دیا کہ ہاں فاطمہ کا حق ہے اور فاطمہ کو دے دیا جائے، جناب فاطمہ جب
نکلنے لگی مسجد سے، ایک شکی جناب فاطمہ کے سامنے آیا اور آنے کے بعد کہا فاطمہ کیا ہے تمہارے پاس؟ شہزادی نے اس خط کو، اس دستاویز کو پیچھے چھپایا۔ تاریخ کہتی ہے اس ظالم نے فاطمہ زہرا سے کہا فاطمہ مجھے دکھاؤ۔ شہزادی نے کہا نہیں۔ اس ظالم نے شہزادی فاطمہ زہرا کے ہاتھ سے اس دستاویز کو لیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے شہزادی کے ہاتھ سے کس طرح سے دستاویز لی ہے۔ تاریخ کہتی ہے اس نے شہزادی کے ہاتھ سے دستاویز چھینی اور چھیننے کے بعد شہزادی کے سامنے اس دستاویز پر تھوکا اور تھوکنے کے بعد دستاویز کے ٹکڑے کیے۔ اس خط کے ٹکڑا کرنے کے بعد شہزادی فاطمہ زہرا کے سامنے اچھال دیے۔ اب شہزادی فاطمہ زہرا زمین پر بیٹھی، بیٹھنے کے بعد دستاویز کے ٹکڑوں کو جمع کرتی جاتی ہے اور کہتی ہے خدا تیرے شکم کو چاک کرے جیسے تو نے میری سند کے ٹکڑے کیے ہیں۔ ظالم نے شہزادی فاطمہ زہرا کے منہ پر تماچا مارا۔ امام حسن نے یہ منظر دیکھا۔ تاریخ کہتی ہے ظالم نے فاطمہ زہرا کے پیٹ پر لات ماری، شکم پہ لات ماری، شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ اب جو شہزادی گھر میں داخل ہوئی منہ کے بل زمین پر گری۔ تاریخ کہتی ہے فاطمہ کی آنکھ نیلی ہو گئی تھی۔ ارے جب علی نے فاطمہ کو غسل دیا چیخ مار کے روئے۔ جناب سے پوچھا گیا مولا یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ میں نے فاطمہ کے چہرے پر نشان دیکھا تھا، فاطمہ کے بازوؤں پر کوڑوں کے نشان، رخسار نیلے ہو گئے تھے، آنکھ سیاہ ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون ورزم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین واولاد اصحابہ، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، اللہم لعن قتل فاطمۃ الزہراء، اللہم لعن قتلۃ ائمۃ المعصومین، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید پر کا ثواب۔ کلثوم بنت غلام حسین، کنیزہ بنت ماشاءاللہ ابرار ابن ساور، رضوان ابن اکرم علی کی روح سال فرمائیں۔ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔